اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، شب قدر کا تعین نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیا حکمت ہے کہ شب قدر کو معین طور پر نہیں بیان کیا گیا ہے؟ اتنی بڑی عبادت کی رات کو امت مسلمہ سے کیوں چھپائی گئی ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع کو محیط ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں، 7ویں، 5ویں رات میں تلاش کرو۔ بعد حضرات فرماتے ہیں کہ وہ دو اشخاص جو جھگڑے کرنے والے تھے، ان میں ایک کا نام عبداللہ بن ابی حضرت اور دوسرے کا نام کعب بن مالک تھا۔ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی کا مطلب یہ ہے کہ ان دو اشخاص کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تعین کا علم میرے ذہن سے محو کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑنا اور منافرت اور دشمنی اختیار کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی برکات اور بلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آن حضرت کا فرمان ہے، شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں جو متعین طور پر مجھے بتا دی گئی تھی، اب وہ بلا دی گئی ہے۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم لوگ صرف اسی شب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے۔ اب اس کی تعین کا علم نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ تم لوگ اس کو پانے میں بہت صحیح و کوشش کرو گے، بلکہ عبادت اور طاعت میں زیادتی بھی ہوگی، جو ظاہر میں تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی اور اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محنت سے حاصل ہوتی ہے، تو شب قدر جیسی قیمتی دولت بلا بغیر محنت کے کیسے ہاتھ لگ سکتی؟ اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اسے رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے۔